اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے 2 عشرے آج مغرب اختتام پذیر ہو جائیں گے، اور یہ رمضان المبارک بہت تیزی کے ساتھ ہمیں گزرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ جو آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، یہ پہلے 2 عشروں کی بنسبت زیادہ اہم ہے۔ پہلے 2 عشروں میں جو ہم سے سستیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہم آخری عشرے میں محنت کر کے ان کوتاہیوں کو دھو سکتے ہیں۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری عشرے میں جو طرز عمل ہوا کرتا تھا، پہلے 2 عشروں کے بنسبت مختلف ہوتا تھا۔ ہماری عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے نا رمضان کے، شد مئزرا، آپ اپنی لنگوٹ باندھ لیتے۔ لنگوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ کمر کس لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اس کی راتوں کو بیدار رہتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ یعنی یہ آخری عشرے میں آپ کا معمول باقی رمضان کے مانند نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ راتیں جاگ کر گزارتے، اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ ہماری عائشہ کہتی ہے کہ میں دیکھا کرتی تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول کریم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت میں محنت کرتے تھے، باقی دنوں میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی اس عشرے میں کوئی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں محترم بھائیو، ایک یہ رواج چل پڑا ہے کہ تاک راتوں کی عبادت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تاک راتوں کے آخری عشرے کی عبادت نہیں کرتے تھے، پورا عشرہ، جفت رات ہو یا تاک رات ہو، رسول کریم ساری راتوں کو اہمیت دیتے ہوئے سب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہوتا کیا ہے کہ تاک راتوں کو جاگ لیا جاتا ہے، جفت راتوں کو نمازیں بھی ہماری قضا ہو جاتی ہے، فجر کی نماز ہم سوئے ہوتے ہیں، اور باقی نمازوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ محترم بھائی، اور رسول کریم یہ جو آخری عشرہ ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے تھے؟ محترم بھائیو، ایک بندہ جو اپنے گھر بار میں رہتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ جتنا بھی عبادت میں مشغول ہونے کی کوشش کرے، کچھ نہ کچھ مصروفیت اسے رہتی ہے۔ کبھی کوئی بیوی کام کہہ دے گی، کبھی بچوں کا کوئی کام ہے، کبھی گھر کی کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اسے کام عبادت سے مشغول کر دیتا ہے، وہ عبادت سے ہٹ جاتا ہے۔ رسول کریم آخری عشرے میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتے اور مسجد میں ڈیرا ڈال لیتے، اور مسجد میں بھی سبھی کے ساتھ نہیں رہتے۔ مسجد میں بھی ایک سائڈ پہ آپ کا خیمہ لگ جاتا، آپ اس خیمے کے اندر قیام کرتے۔ یعنی آپ اس قدر الگ تھلگ ہو جاتے کہ گھر میں بیوی کی وجہ سے مشغولیت ہو سکتی ہے، مسجد میں مقتدیوں کی وجہ سے مشغولیت ہو سکتی ہے، تو مسجد میں بھی ایک الگ تھلگ جگہ وہ آپ نے بنا لی۔ اعتکاف جسے کہتے ہیں، اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں رک جانے کو، بند ہو جانے کو، کسی چیز کو لازم پکڑ لینے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا مشرکوں کے بارے میں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم عاکف بن کے، معتکف بن کے بیٹھے ہو؟ کبھی دیکھے مجاور درباروں پر مجاور کیا کرتے ہیں؟ درباروں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ معتکف کا لفظ وہاں پہ بول رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ اعتکاف کرتے ہو، کہ تم وہاں پہ لازم ہو کے بیٹھ گئے ہو درباروں کے ساتھ۔ تو اعتکاف کا معنی ہے اللہ کے گھر کو لازم پکڑ لینا۔ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف کو ساری زندگی کرتے رہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل اعتکاف فی کل رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 ایاما، اور جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے اندر کرنا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ اعتکاف کا معنی ہے مسجد میں آ جانا اور مسجد میں بیٹھ جانا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے۔ اعتکاف کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مسجد میں تو آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھنے کا نام تو اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ مسجد میں آ کر اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کی ایسی کوشش کرنا کہ جو باقی سال نہیں کی، جو باقی سال ہم سے نہ ہو سکی، ایسی کوشش کرنا۔ اور وہ تب تک کوشش ممکن نہیں ہے جب تک بندہ بندوں سے الگ نہ ہو جائے۔ جب بندہ بندوں کے ساتھ گھل مل کے رہے گا تو وہ لوگوں کے ساتھ مشغول ہو جائے گا، رب کی قربت سے دور ہو جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ اعتکاف بیٹھتے، ہماری عائشہ کہتے ہیں کہ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً، میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا کرتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے خیمے میں چلے جاتے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، معتکف بیٹھا ہے، وہ اب فجر کے بعد نہ بیٹھے گا،
جو دوست احباب آئے نا گھروں سے ان کا حال احوال دریافت کرے گا، پھر محلے کے روڑے بھی سنے گا، سارے کالونی کے مسئلے بھی سنے گا، پھر اخبار نیوز وغیرہ کی باتیں بھی کرے گا، پھر جب لوگ تھک ہار کر گھر کو جانے لگیں گے نا، اچھا ٹھیک ہے پھر تسی جاؤ تو میں خیمے میں جانا ہوں، یہ ہمارا اعتکاف ہے۔ رسول کریم کا تو یہ اعتکاف نہیں تھا۔ آپ اعتکاف فجر کی نماز پڑھتے معتکف میں چلے جاتے، اپنے خیمے میں چلے جاتے اور وہاں پر رہتے اور وہاں پہ رہ کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ محترم بھائیو، اعتکاف اس کی اعتکاف کی حیثیت سے کوئی فضیلت ہے حدیث میں نہیں ہے۔ آپ کہنا کہ اعتکاف کی بذات خود کوئی فضیلت ہے حدیث میں، تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ 2 عمروں کا اور 2 حجوں کا ثواب ہے، ضعیف ہے رسول کریم سے ثابت نہیں، کیونکہ اعتکاف بذات خود اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس سے جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو جاتا۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، لیلۃ القدر کی تلاش، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی، گناہوں کی بخشش۔ یہ اگر آپ حاصل نہیں کرتے تو اعتکاف کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹھے رہنا تو کچھ نہیں ہے۔ بیٹھنے سے کیا مقصود اللہ کو؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، مسجد میں آ کے سو جاؤ۔ اللہ تو یہ نہیں چاہتا بھائی، یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اعتکاف کی بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، آپ قرآن مجید پڑھو تو بڑی فضیلت ہے، آپ اس میں ذکر الہی کرو تو بڑی فضیلت ہے، آپ اعتکاف کے اندر قیام اللیل کرو تو بڑی فضیلت ہے۔ نہیں کرو گے تو اعتکاف بیٹھنے کے ساتھ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہوئے اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا لے، دل مسجد کے ساتھ لگا لے اور اس کا دل مسجد کے ساتھ دھڑکے، مسجد سے اسے محبت ہو جائے، ایسا بندے کے لیے اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کریم اسے قیامت والے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹک جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، بذات خود اعتکاف کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کب بیٹھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ اعتکاف آج 20 ہے، شام کے وقت مسجد میں آ جائیں، رات مسجد میں بغیر خیمے کے گزاریں، صبح کو خیمے میں داخل ہو جائیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتکف صلی الفجر فدخل المعتکف، کہ جب رسول کریم اعتکاف کا ارادہ کرتے تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہو جاتے، لیکن چونکہ 10 دنوں کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے اس لیے مغرب تک مسجد میں آنا ضروری ہے اور فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں چلے جانا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ محترم بھائی، اعتکاف میں جب آپ بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد کیا نہیں کرنا؟ آپ نے عیادت نہیں کرنی، جنازے پر حاضر نہیں ہونا۔ السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، معتکف پر یہ سنت ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کی عیادت نہ کرے اور کسی جنازے پر حاضر نہ ہو۔ ہاں، مسجد میں کوئی بندہ آ گیا، آپ کو نظر آیا بیمار ہے تو پوچھ لو، اور باہر سے پوچھنا، باہر لوگوں کی عیادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اعتکاف کے اندر اتنے اہم امور بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اب جنازہ کس قدر اہم چیز ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی، کہا نہیں تم اللہ کے لیے الگ ہو گئے ہو، اب لوگوں کے معاملات کو چھوڑ دو، لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ۔ جب جنازہ اور بیماری کا حال دریافت کرنا جائز نہیں اعتکاف میں، مجھے بتاؤ حالات حاضرہ دریافت کرنا جائز ہے؟ جب بیماری کا پوچھنا جائز نہیں تو حالات حاضرہ دریافت کرنے کیسے جائز ہو گئے؟ تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ اعتکاف میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اعتکاف بیٹھے آپ مریضوں کی عیادت سے بھی رک جائیں اور جنازے پڑھنے سے بھی رک جائیں۔ ہاں، اگر آپ کو ایسا کام لاحق ہو گیا ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے تو آپ ایسی صورت میں مسجد سے بھی باہر جا سکتے ہیں۔ اسلام کو ایسا دین نہیں ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو کہ بس یہاں باندھ جا، اب یہاں سے تو نہیں نکلنا ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، تو نہیں یہاں سے نہیں اٹھنا۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی ایسا کام آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا نکلنا ضروری ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، نکل سکتے ہو۔ مثال کے طور پر قضاء حاجت کا معاملہ ہے، مسجد میں انتظام نہیں ہے تو آپ نکل سکتے ہو۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ رک نہیں سکتے مسجد میں، تو اس لیے آپ رک سکتے ہو۔ کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہو کھانے کے لیے، کیونکہ آپ کا انتظام نہیں ہے۔ اگر مسجد میں انتظام ہے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، اعتکاف مکمل تنہائی کا نام ہے۔ اس کے اندر لوگوں کا انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں ہونے چاہیے، صرف اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا چاہیے۔ ہاں، نماز کے وقت جو سلام دعا ہوگی ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو سر چھپا لیتے ہیں، چہرہ چھپا لیتے ہیں، چہرہ چھپانے کا کیا مقصد ہے؟ جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو، باتیں کر رہے ہو، چہرہ چھپانے سے کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یہ ہے آپ اعتکاف میں جائیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، زیادہ سوئے نہ،
اعتکاف زیادہ سونے کا نام نہیں ہے. اعتکاف کا یہ مقصد نہیں گھر میں یار نیند نہیں آتی, بچے سونے نہیں دیتے, بیوی سونے نہیں دیتی, تھکا رہتا ہوں, چلو 10 دن میں ذرا صحیح سے آرام کر لوں گا, کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. اعتکاف یہ نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ خیمے میں آؤ, رات کو دیر سے سو, صبح جلدی اٹھو, فجر کے بعد سونا نہیں کہ یار یہ بڑا مزے کا وقت ہے سونے کا, سونا نہیں, بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو اور اس فضیلت کو حاصل کرو کہ جو نماز فجر کے بعد بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے سورج کے طلوع ہونے کے بعد تک, اور سورج طلوع کے وہ 2 رکعتیں پڑھے, ایسے بندے کے لیے حج کا اجر ہے. یہ اجر حاصل کرنے کی کوشش کرے. رات جس طرح رسول کریم جا کر گزارتے ہیں, آپ بیدار ہو کر گزارو, اور اس طرح دن کے وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزارو, نوافل کے اندر گزارو. یہ ہے اعتکاف. اعتکاف کوئی آرام کا نام نہیں ہے, یہ ایک سخت محنت کا نام ہے. سخت محنت, طبیعت پر بوجھ ڈال کے محنت کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محنت کرنے کے ساتھ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے.